ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو جہاں گناہ ہوگا وہاں بربادی ہوگی، جہاں گناہ ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی، جہاں گناہ ہوگا وہاں بے اطمینانی ہوگی۔ اللہ کے بندو، آج اگر حکمراں ہمارے دشمن بنے ہیں، وجہ کہ ہم نے گناہ شروع کیا ہے، ہم گناہ پر بے باک ہیں۔ آج اگر بیوی نافرمان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ساری تباہی گناہ کی وجہ سے ہے، ساری بربادی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ ہم سے غافل ہے، اللہ معاذ اللہ نعمت دے کر ہمیں بھول گیا ہے۔ فرماتا ہے نہیں نہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی اور سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ رات رات بھر کیوں روتے تھے؟ یہ صحابہ رات رات بھر کیوں بھی لگتے تھے؟ آپ کو پتا ہے آج ہم بے باک ہو گئے، گناہ کر کے نہیں روتے، گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے، جرائم کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، آپ کو میں بتاؤں ان کی زندگیاں کیا تھی کہ معاذ اللہ کہ آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حضور نے جنت کی بشارت دی پھر بھی وہ روتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ کیا ان کو حضور کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ معاذ اللہ، واللہ تاللہ باللہ، وہ اپنی ماں کی اولاد ہونے پر جتنا یقین رکھتے تھے اس سے زیادہ رسول اللہ کی زبان پہ ان کو یقین تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، حضور نے جو کہا وہ ہوا۔ لیکن ہم گناہ کر کے بھی بے باک ہیں، وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ رحمان ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔ چھوٹی سی چیز پر وہ معصوموں کو جنت سے باہر کر دیتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر یہ اس کی پکڑ ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے انبیاء کے لئے کہ اللہ نے ان کی پکڑ کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیار والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے جو کیا گیا۔ لیکن آپ سمجھ تو سکتے ہیں نا اشاروں کو، انبیاء کے محبوبوں کے ساتھ جو کیا گیا وہ اس سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت کے باہر کیا جا رہا ہے۔ اور 300 سال تک آدم روتے ہیں، 300 سال تک کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کیا ہم اس سے ہوش میں نہیں آتے؟ یہاں تو جنت کنفرم کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی ٹھیکیداری ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا اس دن ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ بیدار ہونا ہے تو آج ہو لو۔ انبیاء کے ان واقعات میں غور تو کرو۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ گوشت اور داڑھوں کا جھڑ گیا، رونے سے گوشت جھڑ گیا۔ لوگوں کو کہانی لگتی اگر یہ بات حدیث میں نہیں آتی تو، لیکن حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہ نبی لوگ کیوں رو رہے تھے؟ پتہ ہے کہ غیرت والا ہے، بہت یہ پیارے لوگ، معصوم لوگ۔ اور معصوم کے بارے میں پوچھو، وہاں تو گناہ قریب سے گزر کے بھی نہیں جا سکتا، لیکن گوشت جھڑ گیا۔ ماں نے جب حضرت یحییٰ کو اتنا روتے دیکھا تو کہنے لگی بیٹا تیری داڑھیں دکھتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، رونا بند کر دے۔ توجہ کریں، نبی سے ماں کہہ رہی ہے، اور وہ ماں کتنی عظیم ہے، نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کی ماں بھی، زکریا علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت یحییٰ سے کہتی بیٹا رونا بند کر دے اللہ کے خوف سے، داڑھیں دکھتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ کیا کہتے ہیں؟ میں گارنٹی دے دو اگر اللہ مجھے عذاب دے گا تو تم بچا لو گی۔ ایک گارنٹی دے دو ماں کہ اللہ مجھے عذاب دے گا تو تم بچا لو گی۔ وہ کوئی کھیت کھلیان کی ماں نہیں تھی، وہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں تھی، علم والی تھی۔ کہا نہیں، میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، اگر تیرا اللہ عذاب تجھے دینا چاہے تو میں تجھے کوئی مدد نہیں کر سکتی میرے بیٹے۔ تو کہا ماں جب میری مدد نہیں کر سکتی تو تمہیں مجھے روکنے کا بھی اب حق نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے مجھے رونے دے۔ اس وقت تک مجھے رونے دے جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے مجھے امان عطا کر دی ہے۔ یہ ان محبوبوں کا
اور ہمارا حال عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالیں، جنت ہماری ایسی کنفرم ہے کہ ہاتھ سے جاتی ہی نہیں. نشہ کریں پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی. یہ آپ کے اسٹیجوں کے خطیبوں کی اور ناظموں کی خود ساختہ جنت تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی جنت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں یہ اللہ کی جنت نہیں ہے. چھندواڑہ اور اس گرد سے آنے والوں، اللہ نے زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی ہے. اگر اللہ کو راضی کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ پچھتانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار